تاریخ میں ایک ایسا حکمران گزرا ہے جسے دنیا نے ایک عجیب تضاد کے روپ میں دیکھا۔ ایک طرف وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور جھک جانے والا، تہجد میں کھڑا ہو کر ایک ہی وقت میں قرآن پاک کے 10 سپارے پڑھنے والا بندہ تھا۔ اس کی عبادت ایسی تھی کہ جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، دین سے وابستگی رکھتا ہے اور راتوں کو روتا ہے، لیکن دوسری طرف وہی شخص ایسا ظالم نکلا کہ اس کے حکم سے ایک ہی دن میں 1,00,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اس کے ظلم کی داستانیں اتنی بھیانک تھیں کہ دشمن تو دشمن اپنوں کا بھی خون بہانے سے دریغ نہ کرتا۔ اس کی زبان سے نکلا حکم انسانوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتا۔ وہ لوگوں کے جسموں سے نہیں، روحوں سے کھیلتا تھا۔ انصاف کے نام پر ظلم اور دین کے پردے میں درندگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون تھا؟ ایک طرف ایسا عبادت گزار اور دوسری طرف ایسا سفاک قاتل۔ یہی تضاد ہے جو اسے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز کردار بناتا ہے۔ حجاج بن یوسف، جی ہاں، اس ظالم جرنیل اور حکمران کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل طائف کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو سکیر سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی۔ وہ ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ حجاج بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ وہ جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس میں تمام بچوں پر وہ اپنا حکم چلاتا تھا، اور اس کے چہرے پر اتنی دہشت تھی کہ سبھی طالب علم اس کی بات مانتے تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کہلی کی شکایات پیدا ہو گئیں، اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے، اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا ولی مقرر کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا،
کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے احکامات جاری کر دیے اور جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر، اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے میں اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ میرے چہرے تیری طرف، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبیلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، اللہ رخ جدھر بھی ہو تو جگہ ہر موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا، کتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارساں انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی زم ہیریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا اور وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔
حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئی۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھنا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ جس شہر میں وہ رہتا تھا وہاں کے لوگ صرف اس کا نام سن کر کانپنے لگتے تھے۔ دربار کا ماحول ایسا تھا جیسے موت کا سناٹا ہو۔ ہر سپاہی سانپ سونگے کھڑا رہتا اور ہر وزیر، ہر درباری ایک ایک لفظ ناپ تول کے بولتا، کیونکہ وہاں زبان کی ذرا سی لڑکھڑاہٹ کا مطلب ہوتا تھا زندگی کا خاتمہ۔ ایسے ہی ایک دن حجاج اپنے تخت پر بیٹھا، آنکھوں میں غرور اور چہرے پر سر جذبات کا پہرا لیے دربار کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ سپاہی دونوں طرف قطاروں میں تنے کھڑے تھے اور فضا میں خوف کے بادل گہرے تھے۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک چیخ سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت روتی چلاتی دربار کے اندر داخل ہو گئی۔ سپاہی ہڑبڑا گئے، دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ کسی کو سمجھ نہ آیا کہ اسے روکا یا حجاج کا حکم سنے، لیکن عورت بلا جھجک سیدھی حجاج کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حجاج نے حیرانی سے اس عورت کو دیکھا، لیکن غصے کی بجائے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آ گیا۔ اس نے پوچھا، بتا کیوں رو رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ محل میں ایک کنیز کے ساتھ غلط حالت میں پکڑا گیا ہے، لیکن میں قرآن کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تم چاہو تو اسی وقت کنیز کو بلا لو، وہ خود سچ بول دے گی۔ یہ سنتے ہی دربار میں سناٹا گہرا ہو گیا۔ حجاج کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گرجتی آواز میں کہا، اگر تیرا بیٹا بے گناہ ہے تو کیا میں ظالم ہوں؟ کیا میں اندھا انصاف کرتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کسی معصوم کو پکڑوا دیا؟ اس دن حجاج بن یوسف کے دربار میں کچھ ایسا ہوا جو شاید برسوں بعد بھی کسی کو یاد رہے گا۔ ایک بوڑھی عورت جو اپنے بیٹے کی بے گناہی ثابت کرنے آئی تھی، حجاج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حجاج نے اسے جھاڑنے کی بجائے سنجیدگی سے سوال کیا، کیا میں ظالم ہوں؟ تو درباریوں کو لگا اب یہ عورت گئی کام سے، مگر بوڑھیا نے نظریں جما کر جواب دیا، ظلم کرنے والا بادشاہ اگر قرآن پڑھتا ہو، تہجد گزار ہو، تب بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ سارا دربار جیسے تھم سا گیا، سپاہی بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ حجاج نے پلکیں مچیں، سانس گہری لی اور بولا، تمہارا بیٹا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن آئندہ کسی ظالم کے منہ پر سچ بولنے کی حماقت نہ کرنا۔ بڑھیا پلٹی اور جاتے جاتے بولی، سچ بولنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ چھین لے تو بندہ حجاج بن جاتا ہے۔ وہ چلی گئی، لیکن حجاج روایات ہے کہ اس رات پوری رات وہ سو نہ سکا، بلکہ کروٹیں بدلتا رہا۔